اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز نبوی کے اندر آج ہم دیکھیں گے جلسہ۔ اور جلسہ کیا ہوتا ہے؟ جلسہ بیسکلی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی کہ بچھاتے تھے، پھر اس پر بیٹھتے تھے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ ہر ہڈی ٹھکانے پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی کہ آپ نے اتنے تحمل سے، اتنے سکون سے آپ نے وہ جو رکن ہے نماز کا ادا کرنا ہے کہ آپ کا پورا باڈی ریلیکس ہو جائے۔ اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھے ہوں گے تو ظاہر ابھی تو آپ نے ایک سجدے میں گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر گئے، اس میں تو آپ کا باڈی ریلیکس نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ سارے جوائنٹس جو تھے وہ ریلیکس ہو جاتے تھے، اور سجدے سے سر اٹھا کر پھر وہ نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے، اور دعائیں جو آگے ہم ابھی دیکھیں گے وہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو کرتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے، لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جو ہوتا تھا، یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان ان کا بیٹھنا، وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ جتنا ان کا سجدہ ہوتا تھا، بلکہ وہ ہر رکن ہی نماز کا جو ان کا ہوتا تھا نا، وہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے تھے، ٹائم ان کو اتنا ہی لگتا تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ سجدے کو زیادہ ٹائم ہے تو اس کے بعد تھوڑا ٹائم ہے، تو رکوع کو اتنا ہے تو رکوع کے بعد کھڑے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم کر دیے۔ وہ اتنے اطمینان سے سارا کرتے تھے کہ سارے جو رکن ہوتے تھے اس میں وہ اتنا ہی ٹائم دیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کا سجدہ جلسہ جو ہوتا تھا وہ بھی اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے تھے کہ شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، کہ شاید تشہد میں بیٹھ گئے ہیں، تو اس طرح سے اتنا ان کا ہوتا تھا وہ۔ اب ہم جب بیٹھتے ہیں جلسے میں تو ہم نے کرنا کیا ہے بیٹھ کے اس کے اندر؟ اب بندہ سوچتا ہے نا کہ وہ اتنا ٹائم جتنا آپ نے سجدے میں لگایا ہے اتنا ہی ٹائم آپ نے جلسے میں لگا دیا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے۔ بار بار آپ کو اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، جن کو نہیں پتا تو آپ کو یہ بات یاد ہو جائے کہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعا اس میں ہیں بتائی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہیں اور ان کو بھی ہم یاد کریں گے اگر آپ کو ابھی تک یاد نہیں ہے۔ ایک تو اس میں دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 دفعہ آپ نے کہنا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پہ رحم فرما، واہدینی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت سے رکھ، ورزقنی اور روزی عطا کر۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ آپ نے کتنی چیزیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ 5 چیزیں یہاں پر مانگی ہیں، اور صرف آپ نے ایک، اور کتنے جلسے ہم کرتے ہیں نماز، ہم جتنی دفعہ دیکھیں نماز میں کتنی رکعتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر جلسے میں اگر آپ یہ دعا آپ یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی شروع کر دیں تو آپ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ پہ رحم کر دے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت بھی دے دے اور مجھ پہ عافیت کر۔ اور عافیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے ایک طرح سے، کہ جس نے عافیت مانگ لی اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ عافیت میں دنیا آخرت کی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔
تو خالی اگر انسان یہی دعا مانگ لے اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، تو آپ کو اللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ہر چیز میں بھلائی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ہو جائے گی۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ رہے ہیں، ہر جلسے میں آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، تو اگر کسی کے پاس رزق کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی طرح کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ اور رزق میں آپ کو یاد ہوگا کہ خالی رزق وہ ہی نہیں، مال ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ کی ساری نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ کی اولاد، آپ کا شوہر، آپ کی صحت، آپ کی عزت، اور جو بھی مال و متاع آپ کے پاس ہے، آپ کا خوبصورت بڑا گھر، چھوٹا گھر، بڑا گھر، جو بھی آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، آپ کے پاس سواری ہے، ہر چیز، آپ کی اچھی دوستیں ہیں، یہ بھی آپ کے جو رزق کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سجدے کی طرف۔ پھر جب پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں، اور دوسرے سجدے میں بھی پھر آپ جیسے پہلے سجدے میں کیا تھا، ہم لوگوں نے دیکھی تھی دعائیں، سیم دعائیں وہی آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے سجدے میں جب آپ چاہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کون ہے اس وقت جس کے آگے آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اور اس وقت اپنا کنیکشن محسوس کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کہ میں سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ جب اس طرح سجدے میں ہوں، آپ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کہہ دیں کہ ڈسکنیکٹ کر دیں، ارد گرد آپ کو کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ تصور کریں کہ اللہ میرے بالکل سامنے، اور میں اللہ کے آگے قدموں میں جھکی ہوئی ہوں، اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری پوری جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پورے فوکسڈ ہیں میری طرف، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اور اللہ سے یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی باتیں کرنے کا طریقہ، ذریعہ ہوتا ہے نا ایک، جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو چیز آپ کو بادر کر رہی ہے اللہ کے سامنے کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کس طرح آپ کو فیلنگ آئے گی، یہ کہ آپ بالکل اللہ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہے ہیں، آپ نے پورا کا پورا میسج کنوے کر دیا۔ اور وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کہ جب انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب آپ کا اللہ سے ایسا کنیکشن بن جاتا ہے۔ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آپ کہہ لیں کہ فقیر مسکین ہوتے ہیں، کہ اگر آپ ان کا حال حلیہ دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو بالکل ایسے لگیں گے کہ آپ کا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، کہ ان کا بالکل ظاہری ان کا اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہت مال نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ہائی سٹیٹس نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترتے، تو آپ ان کو ایک کراہت سے دیکھتے ہیں، چاہے ہو سکتا ہے آپ کے کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، دوستوں میں سے کوئی ہو، کمیونٹی میں کوئی ایسا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ ان کو دیکھ کے نا کہ کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں ان کے ساتھ دوستی بھی کروں، بس لیے دیے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب وہ اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو اللہ اس کا سوال کبھی رد نہیں کرتے، کہ یہ، اور میں کبھی کبھی یہ بھی دعا اپنے لیے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی ایسے گمنام بنا دیں کہ دوسرا دیکھنے والا بالکل آپ کا اس کو پتہ بھی نہ ہو، اور آپ کا اندر اللہ سے ایسا کنیکشن ہو کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں کوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہ کریں، بجائے یہ کہ ہم اپنی شو شا کرتے پھریں، لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتے پھریں، میں تو بہت یہ ہوں، میں تو بہت ایسی ہوں، ہم اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں میں بلینڈ ان کر جائیں، آپ سب کے ساتھ ہو جائیں۔ اس کی بجائے اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکشن کریں، اپنا اللہ کے سٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں اپنے آپ کو، لوگوں کے سٹینڈرڈ پر مت لے کر جائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں گے نا تو اس میں انسان کو ہمیشہ شرمندگی اور خواری ہی ہے، کیونکہ اس کے کرنے کے لیے آپ خود سوچیں کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے برابر لانے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، آپ کو کتنی آپ کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ گھر کسی کا آپ نے اچھا دیکھ لیا، اب آپ کو یہ کہ میرے پاس بھی اگر بڑا گھر ہوگا تو میری عزت ہوگی، میرے بھی سارے بچے اچھی یونیورسٹیز میں جائیں گے تو میری کوئی رسپیکٹ ہوگی، پھر انسان اسی کے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ جب تو اللہ کے لیے کب کریں گے پھر؟ تو اگر آپ اللہ کے ساتھ اللہ کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں کہ نہیں، مجھے بس اپنے سٹینڈرڈ اللہ کے لیول کا کرنا ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے میرا،
تو پھر آپ دیکھیں جو آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیں گے آٹومیٹکلی. جس کو آخرت مل جاتی ہے نا اللہ اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں. دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی بھی جو آیت تھی اس میں کیا کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں, انہیں دنیا دے دیتا ہوں, لیکن پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں عطا کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد سیکنڈ سجدہ ہو گیا ہمارا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد اب ہماری ایک رکعت پوری ہو گئی نماز کی. اب ہم نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے, لیکن اٹھنے سے پہلے ایک کام آپ نے کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے نیو ہوگی. یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ فوری کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسا دیکھا ہوگا, میں نے بھی بہت لوگوں کو دیکھا اور میں خود بھی ایسے ہی کرتی تھی. مسجد میں بھی جاتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی دوسرا سجدہ کیا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے سیدھے, تھوڑی دیر پاز کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت. اس سے پہلے ہم نے جلسہ دیکھا تھا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اب یہ ہے جلسہ استراحت. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے, اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پہ بیٹھتے اتنی دیر تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. یہ جب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی, یعنی کہ بیٹھیں اور اتنا کہ آپ کے پورے جوائنٹ, آپ کے باڈی, سارا باڈی آپ کا ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے. تو اب انشاءاللہ ہم نے آج سے کیا کرنا ہے, اگر آپ لوگ ابھی تک یہ نہیں کرتے, کہ اب آپ نے جب دوسرا سجدہ کرنا ہے تو اس کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہو جانا. اس کے بعد آپ نے بڑے تحمل سے اطمینان سے بیٹھنا ہے, پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی کہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو پہلے بیٹھتے, پھر اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھتے. تو جب اٹھنے لگتے تو دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے اور پھر وہ کھڑے ہوتے تھے. اب دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو الحمد پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ اس کی قرات شروع کر دیتے سیدھے ڈائریکٹ, یعنی کہ اس میں اب وہ دعا نہیں پڑھیں گے جو ہم نے پہلا جب اپنی رکعت شروع کی تھی تو اس میں کیا دعائے افتتاح میں نے آپ کو بتائی تھی جو پڑھنی ہوتی, جیسے سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں نا, تو وہ اب آپ نے نہیں پڑھنی. تو آپ نے ڈائریکٹ سیکنڈ رکعت جو شروع کی ہے اس میں آپ نے سیدھے ہی آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دینی ہے. پھر اس کے بعد آئے گا تشہد, کیونکہ باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم آلریڈی دیکھ چکے. دوسری رکعت آپ نے اس کا بھی رکوع کریں گے, پھر آپ سجدہ کر کے ڈن ہو گئے, اب تشہد پہ آ گئے. تو تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے. یہ امپورٹنٹ ہے چیز. پھر سے بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے, کہ جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو آپ کا جو لیفٹ فٹ ہے وہ آپ نیچے بچھا دیں گے ایک طرح سے, ایسے جیسے آپ اس کو اپنی سیٹ کی طرح کر لیں گے اور آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے, اور رائٹ والا آپ کا جو فٹ ہوگا وہ آپ کا کھڑا ہوگا. تو رائٹ فٹ کھڑا ہوگا اور لیفٹ پہ آپ کی جو بیک ہوگی, جو آپ جس پہ بیٹھتے ہیں زمین پہ, تو آپ نے اس پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے. یہ آپ کا پہلا تشہد ہے. دائیں ہاتھ آپ کا دائیں ہاتھ کہاں جائے گا؟ دائیں ہاتھ کو دائیں اپنے جو نی جوائنٹ ہے اس کے اوپر رکھیں گے, اور آپ کا جو رائٹ لیفٹ اپنے رائٹ لیفٹ ہی کے اوپر جائیں گے, دونوں جوائنٹس نی جوائنٹس کے اوپر.
عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے، اور ایک روایت میں ہے کہ بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے، چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، چاہے دونوں ہاتھ اپنی تھائیز پر رکھے۔ اب یہ آپ کا جو ہے تشہد، جو آپ نے پہلا تشہد آ گیا، تو اس میں پڑھنا کیا ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں قعدہ کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پہ ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے، ہم السلام علیک ایہا النبی کہتے تھے۔ پھر جب آپ فوت ہو گئے تو پھر ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یعنی کہ اب پھر وہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد وہ کہتے تھے السلام علی النبی۔ تو پہلے جملے کا مطلب کیا تھا جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایہا النبی، اس کا مطلب ہے کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور جو دوسرا ہے یعنی کہ السلام علی النبی، اس کے معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب یا حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر میں، ورنہ وہ پھر اس طرح سے اپنے الفاظ کو چینج نہ کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔